الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی مقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کی رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے نظر میں اسے حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامیابی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا نفع اور نقصان کا مالک کون ہے۔ نیز یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، اور محرم کی آج 18 تاریخ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ، محرم کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ۔ سفر کے مہینے کے تعلق سے بھی کچھ لوگوں کا عقیدہ غلط ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں ان چیزوں کی وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور پھر اسی کے ضمن میں اس کی تشریح کو سمجھتے ہم چلیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ دنیا میں انسان کو یا کسی اور چیز کو نفع پہنچانے والا کون ہے اور نقصان پہنچانے والا کون ہے؟
کون نفع پہنچا سکتا ہے اور کون نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ ہمیں آج کے خطبے میں سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو پوری کائنات کا خالق ہے، نظام کائنات کا مدبر ہے، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہیں، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ساری چیزوں کا روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ رب العالمین ہے، پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، موت دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ جب ان ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے تو پھر نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ رب العالمین جس کو نفع پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اللہ رب العالمین جسے نقصان پہنچانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ نفع پہنچانا چاہے گا تو اس نفع کو کوئی روک کر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو اگر نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اس کے نقصان کو روک دے اور ان کو نفع پہنچا دے، کوئی ہستی نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین ہے۔ نہ کوئی ولی ہے، نہ پیر ہے، نہ فقیر ہے، نہ مرشد ہے، نہ آزار ہے، نہ مزار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ کوئی نبی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نبی خود اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، چاہے جائے کہ کسی اور کے نفع نقصان کا مالک۔ نبی خود اپنی ذات کا نفع پہنچانے والا نہیں، نقصان پہنچانے والا نہیں، تو کسی اور کا وہ نفع اور نقصان پہنچانے کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار نہیں دیا تو ایک عام آدمی اس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا اختیار کیوں کر آ گیا ہے؟ ایک عام آدمی جسے پیر، فقیر، مرید یہ سب کہتے ہیں، جانتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کیا ہے نفع اور نقصان کا مالک سمجھ بیٹھے ہیں، جب ایک نبی کو اللہ رب العالمین نے یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ خود وہ اپنی جان کا نفع یا نقصان کا مالک ہو، کوئی اور شخص کسی اور چیز کے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی اللہ رب العالمین نے کہا ہے، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی 13 سال نبوت کی، مدنی زندگی 10 سال نبوت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 13 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صرف لوگوں کے عقیدے کو درست کیا ہے، ان کی ذہن سازی کی ہے، عقیدہ درست کیا کہ مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، خالق صرف اللہ رب العالمین ہے، روزی دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے، موت و حیات کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، بڑی سے بڑی ہستی کسی کو نہ تو نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، ساری چیزوں کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جب ساری چیزوں کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے تو عبادت کے لائق بھی وہی ہیں، مستحق بھی وہی ہیں، عبادت کی ساری قسموں کو اللہ رب العالمین کے لیے بجا لائی جائے۔ یہ ذہن سازی کی اللہ کے رسول نے کتنے دنوں تک؟ 13 سال تک مکہ میں صرف ذہن سازی کی ہے، عقیدے کو درست کیا ہے۔ انسان کا عقیدہ درست ہو جائے تو اس کے بعد ان کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اگر عقیدہ درست نہ ہو، عقیدے میں جھول ہو، اللہ کو بھی کیا ہے کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، کسی اور کے یہاں جا کر ہاتھ بھی پھیلاتا ہے، کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتا ہے، کسی اور کو نفع نقصان کا مالک بھی سمجھتا ہے، خوف بھی کھاتا ہے، امید بھی رکھتا ہے، ان کے اندر ابھی شرک ہے۔
ابھی شرک ہے، اللہ کو ایک نہیں مانا، عقیدہ ابھی درست نہیں ہوا۔ جب عقیدے میں جھول ہے، اب ان کے جو نیک اعمال ہوں گے، نماز، روزے، صدقہ، خیرات وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ہباء منصورا، غیر مقبول، سب کے سب مردود ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، زیرو بیلنس ہوگا، کیونکہ عقیدہ درست نہیں تھا، اور عقیدے کے بغیر اعمال کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری مکی زندگی میں صرف لوگوں کے عقیدے کی ذہن سازی کی ہے، عقیدہ بنایا ہے کہ اللہ ایک ہے، کیا مطلب یہ بتلایا ہے لوگوں کو۔ مکی زندگی میں کوئی احکام نہیں آئے، نماز بھی فرض ہوئی تو جماعت فرض نہیں تھی، اکیلے اللہ کے رسول پڑھ رہے ہیں، صحابہ گھر میں اکیلے پڑھ رہے ہیں، چھپ چھپا کے پڑھ رہے ہیں۔ ابھی کوئی اور اسلام کا حکم مکی زندگی میں نہیں آیا۔ مدینہ جب ہجرت کر کے گئے تو اب چونکہ عقیدے کی اصلاح ہو چکی تھی، لوگوں کو سمجھ میں آ چکا تھا اللہ ایک ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں، عبادت کے لائق اللہ، نفع نقصان کے مالک اللہ، موت حیات کے مالک اللہ، بیمار دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، اولاد چھیننے والا، فقیر بنانے والا، مالدار بنانے والا، ذلیل کرنے والا، عزت دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس عقیدے میں جب پختگی آ گئی، پھر لوگ اسلام کے حلقے میں آنے لگے، اللہ کو سمجھ گئے، تو مدنی زندگی میں کیا ہے؟ اب احکامات شروع ہوئے، نماز تو فرض ہوئی مکی زندگی میں، لیکن باجماعت نماز مدینہ میں فرض ہو گئی، زکات کی پوری تفصیل مدنی زندگی میں، حج کے احکام مدنی زندگی میں، بقیہ اور جو چیزیں ہیں اسلام کے احکامات سب مدنی زندگی میں۔ یہ بتلایا جا رہا تھا کہ پہلے عقیدہ درست کر لیں پھر عمل۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے، جھول ہے عقیدے میں، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وہی اللہ کہتا ہے، قل اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں، قیامت تک آنے والے لوگوں میں اعلان کر دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی سے کہ اے نبی آپ لوگوں کو بتائیں کہ میں نبی ہوں، اس کے باوجود مجھے اپنی ذات میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی ذات میں نفع پہنچا سکوں، نقصان پہنچا سکوں، یہ مجھے اختیار نہیں دیا گیا ہے، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ رب العالمین جو چاہے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے نفع پہنچانا چاہے تو نفع مل جائے گا، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن میں اپنی ذات کو نہ تو نفع پہنچا سکتا ہوں نہ نقصان پہنچا سکتا ہوں۔ ایک نبی جب اپنی ذات میں نفع نقصان کا مالک نہیں تو پھر ایک غیر جن کی کوئی حیثیت نہیں نبی کے مقابلے میں، کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ بن جائے، وہ اپنی ذات میں کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کسی غیر کے نفع نقصان کا مالک کیسے بن گیا ہو؟ کسی غیر کو نفع پہنچانے اور نقصان پہنچانے کا اختیار ان کو کس نے دے دیا؟ اپنی جان کا مالک نہیں، خود اپنے جسم میں کیا ہے کہ پھوڑا نکلتا ہے، اسے روکنے کی طاقت نہیں، دوسرے کے مسیحا بنا بیٹھا، اپنے جسم میں جو پھونسی نکلتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے طاقت نہیں، اپنا جسم کتنی جگہ کھجلی ہوتی ہے اسے ختم کرنے کی طاقت نہیں، دوسرے کا کیا ہے پکار کو سننے لگا، دوسرے کی مصیبتوں کو دور کب سے کرنے لگا۔ لوگوں کو شیطان نے گمراہ کیا اور آدمی کے سامنے شیطان نے کیا ہے جھکا دیا کہ یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ قبر والا نفع نقصان کا مالک ہے، یہ بڑا بزرگ تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اس لیے ان کے پاس جاؤ، دعائیں کرو اور ان کو وسیلہ بناؤ، ان سے مانگو، یہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، جہنم سے بھی بچا سکتے ہیں، جنت کے پہنچا سکتے ہیں۔ شیطان نے ورگلا یا بہکایا اور لوگوں کو کیا ہے ان کی قبروں تک پہنچا دیا۔ اب ان کی زندگی میں وہ خود دوسروں کو نفع نہیں پہنچا رہا تھا، نقصان نہیں کر رہا تھا، مرنے کے بعد وہ نفع نقصان کا مالک ہو گیا۔ صرف ایسا عقیدہ رکھنے والا ابھی مومن نہیں ہے، ان کے کوئی بھی نیک اعمال قابل قبول نہیں ہے، مردود ہیں، باطل ہیں۔ اس لیے عقیدے کو پہلے درست کرو، اللہ کو ایک جانو، سمجھو، پہلے اللہ کی ذات ہے کیا،
ساری چیزوں کا اختیار اسے دو، اللہ رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ اعلان کیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی ذات کے نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر اللہ جتنا چاہے مجھے نفع پہنچا دے، مجھے نقصان پہنچا دے، یہ ان کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آگے سنیے اللہ کہتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ۔ نبی کہتے ہیں، اللہ نبی سے کہلواتا ہے کہ آپ کہیے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا۔ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے اپنے بارے میں، لوگوں کو بتلائیے، ان کے عقیدے کو درست کیجیے۔ یہ جو مکہ کے مشرکین، مکہ کے کافر بڑے بڑے بتوں کو ان کو مالک سمجھ بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ میں 300 چھوٹے بڑے بت مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کو مالک سمجھ بیٹھے ہیں، نفع نقصان کا مالک۔ چھوٹی مصیبت ہوتی ہے تو چھوٹے بت کے پاس جاتے ہیں، بڑی مصیبت میں گرتے ہیں تو بڑے بت کے پاس جاتے ہیں، ان سے فریاد کرتے ہیں۔ بتاؤ ان لوگوں کو کہ نفع نقصان کا مالک خود نبی اپنی ذات کا نہیں ہے، یہ تمہارا کیا کر سکتا ہے؟ جو نہ تو ایک مکھی بھگا سکتا ہے اور نہ ہل سکتا ہے، نہ ڈول سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، اور تمہیں نفع پہنچائے گا۔ ان سے تم ڈرتے ہو، اگر تم عبادت ان کی نہ کرو، ان کے سامنے نہ جھکو، تو ان سے تم ڈرتے ہو اور تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم ان کو نہ تو نفع کا مالک سمجھو نہ نقصان کا مالک سمجھو، تم نہ تو ان کی عبادتیں کرو اور عبادت نہ کر کے یہ ڈر اپنے اندر نہ لاؤ کہ اگر ہم ان کے سامنے کیا ہے عبادت نہ کیے، چڑھاوا نہ چڑھائے، منتیں نہ مانے، ان کی پوجا پاٹ نہ کیے تو پھر کیا ہے ہم کو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس خوف پہ مبتلا مت ہو، یہ خوف صرف تم اللہ رب العالمین کے لیے رکھو کہ وہ اس کا مالک ہے، یہ نہیں ہے۔ نبی کی زبانی اللہ کہلواتا ہے وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا، کل کیا ہونے والا ہے، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا مصیبت آنے والی ہے، کیا بھلائی آنے والی ہے، نبی کہہ رہے ہیں اگر میں غیب کی چیزوں کو جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو پہلے میں بہت ساری بھلائیوں کو بٹور لیتا، جمع کر کے رکھ لیتا۔ مجھے اگر علم ہوتا کہ میرے ساتھ یہ گھٹنا ہونے والا ہے، یہ دکھ تکلیف درد میں مبتلا ہونے والا ہوں، پریشانیاں میرے ساتھ آنے والی ہیں، تو میں پہلے ہی اس کا انتظام کر لیتا، پہلے میں بھلائیوں کو کیا ہے اکٹھا جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے پھر کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ لیکن چونکہ علم غیب کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، غیب کوئی نہیں جانتا ہے کیا ہونے والا، صرف اللہ جانتا ہے، نبی کو بھی نہیں معلوم۔ اگر نبی کو معلوم ہوتا تو نبی کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ بتلائیے مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اگر میں غیب جانتا تو بہت ساری بھلائیوں کو میں پہلے ہی اکٹھا کر لیتا، پھر مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، کسی بھی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ نبی کہہ رہے ہیں میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، لوگوں کو جہنم سے ڈراتا ہوں، عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، توحید کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، اور اللہ کی عبادت سے روگردانی جو کرتے ہیں، اعراض جو کرتے ہیں، منہ جو موڑ لیتے ہیں، نبی پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جنت و جہنم پر ایمان نہیں لاتے، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، انہیں میں عذاب جہنم سے ڈراتا ہوں، مجھے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، میں نذیر ہوں، وَبَشِيرٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ، اور میں ان لوگوں کے لیے خوشخبری بھی لے کر آیا ہوں جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، نبی پر، قیامت پر، جنت و جہنم پر، قرآن مقدس پر، تقدیر پر، جو ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں انہیں میں خوشخبری بھی دینے کے لیے آیا ہوں، ان کے لیے جنت۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اس آیت میں کیا پیغام دلوایا کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ رب العالمین ہے، نبی بھی نہیں، وہ نبی جو تمام نبیوں کا امام ہے،
قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے نبی ہیں اور سب کے سردار ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب اپنی ذات کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو کوئی اور ایرو گیرو نتھو یہ کیوں کر کیا ہے کسی اور کے نفع نقصان کے مالک ہو سکتے ہیں۔ مسلمانوں ہوش میں آؤ، قبر میں جانے والے اور قبر کے پجاری اور قبر میں چادر چڑھانے والے، منتیں مانگنے والے، وہاں شیرنیاں مرغ وغیرہ لے جانے والے، ان کے نام پر دعائیاں دینے والے، ان کے نام پر پیر مریدی کرنے والے، ہوش میں آؤ، عقیدے کو درست کر لو ورنہ تمہارے سارے اعمال بیکار ہیں، برباد ہیں۔ عقیدے کی درستگی کے بغیر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ مت سمجھو یہ قبر والا تم کو نفع پہنچائے گا۔ قبر والا کس حالت میں ہے تمہیں خود نہیں معلوم کہ وہ جنتی ہے کہ جہنمی ہے۔ اللہ انہیں کس حالت میں رکھا ہوا ہے انہیں کچھ نہیں معلوم، تمہیں نہیں معلوم۔ ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے اور تم اپنی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ وہ تمہیں جہنم سے بچائے گا، وہ تمہیں اولاد دے گا، وہ تمہیں کیا ہے دکھ درد کو کیا ہے ختم کرے گا، وہ تمہیں کیا ہے بیماری سے شفا دے گا، وہ تم فقیر ہو تو وہ تمہیں مالدار بنائے گا۔ ان کے لیے دعا کرو اللہ اگر یہ قبر والا ایمان کی حالت میں جا چکا ہے، اگر کسی گناہ کی وجہ سے عذاب قبر میں مبتلا ہے تو یہ اللہ تو انہیں بچا لے عذاب قبر سے، ان کے لیے دعا کرو۔ ندی الٹی بہ رہی ہے، دعا میت کے لیے کرنی تھی، قبر والے کے لیے دعا کرنی تھی، لیکن یہ قبر کے پجاری قبر میں پہنچے اور قبر والوں کے لیے دعا کیا کریں گے، ان سے دعا اپنے لیے کر رہے ہیں، ان سے مانگ رہے جا کر۔ اتنے بے وقوف، اتنے احمق، عقل بھی نہیں کہ جو زندگی میں نفع نقصان کا مالک نہیں تھا